ایک رات حجاز کے خاموش صحراؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھتے ہیں کہ جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ منظر آپ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور آپ پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ آپ کو یہ خواب مسلسل کئی راتوں تک آتا رہا، مگر یہ ایسی مشکل آزمائش تھی کہ کوئی والد اپنے بچے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ کیا ہے اور اس میں انسانیت کے لیے کیا اہم پیغام چھپا ہے، ہم اس ویڈیو میں ان حقائق کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ دراصل پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں عظیم آزمائشوں سے بھی گزارا تاکہ وہ انسانیت کے لیے صبر، ایمان اور تقوی کے بہترین نمونے بن سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں شامل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی کٹھن آزمائشوں سے گزارا۔ ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ ان کی ثابت قدمی اور اللہ کے احکام کی پیروی نے انہیں تمام امتوں کے لیے امام اور رول ماڈل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں اور وفاداری کی قدر کرتے ہوئے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ آپ کا نام ابراہیم لقب خلیل اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور مویشیوں کی فراوانی سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے باوجود آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے جو ان کے بعد نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھی، مگر ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہذا بی بی سارہ کی مشورے سے آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی اور آپ نے اولاد کے لیے اللہ سے بہت دعائیں اور التجا کی تھی، لہذا آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو ایک فرمانبردار بیٹے کی خوشخبری ملی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسلامی تاریخ اور روایات کے مطابق حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جبکہ حضرت اسحاق ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بے حد محبت تھی اور انہوں نے انہیں بڑی ناز و نیاز سے پالا تھا۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوبی صحرا میں چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کے بے آب صحرا میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً شام سے آتے، اپنے بیوی اور بچے سے ملتے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں زمزم کا پانی پی کر اور اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ایک خوبصورت اور جوان شخصیت میں ڈل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو 3 روز تک خوابوں میں یہ حالت آئی کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ کیسے وہ اپنی عزیز اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت ملی تھی اور اب اسماعیل جوانی کے دور میں تھے کہ ان دونوں کی زندگی میں ایک مخصوص موقع آیا جب ان کو اللہ کا حکم ملا کہ انہیں ذبح کرنا ہے۔ یہ امتحان بہت بڑا تھا کیونکہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی یگانہ اولاد تھے اور اب وہ بڑے ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ان کے بیٹے کے لیے بے پناہ تھی، لیکن اللہ کی محبت ان کے دل میں سب سے زیادہ تھی، اور حضرت اسماعیل کی طاعت اور صبر نے بھی ان کے دل کو مشتاق کیا کہ وہ اللہ کی مشیت کو مانے۔ اللہ کی مشیت کو سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس بڑے امتحان کا سامنا کیا اور ان کی طاعت اور ایمان نے ان کو کامیاب بنا دیا۔ 10ویں ذوالحجہ کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے
اور سیدہ ہاجرہ کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہے۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا کہ تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائے۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک خلیل تھے، تو فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شیطان کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائی ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہو، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے، اور میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیا کرے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا اور حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری چلائی۔ گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ آپ کی جگہ مینڈا ذبح ہو گیا تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر کرم فرمائے۔ اے میرے پروردگار، جس طرح حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیری رضا کے لیے قربانی پیش کی، ہمیں بھی تیری رضا کے لیے اپنی زندگی، وقت اور وسائل کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صبر، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنی راہ پر قائم رکھ اور ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نواز اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔